السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلچر اینڈ پبلک اوپینین. کل کے لیکچر میں ہوپ سو آپ کو پبلک اوپینین کا سارا سمجھ آ گیا ہوگا. ہم نے اس کے سورس اینڈ فارمیشن آف پبلک اوپینین بھی کر لیا تھا. تو ابھی آج ہمارا ٹاپک ہے کلچر اینڈ پبلک اوپینین. ہر قوم کی طرز زندگی اور تمدن میں فرق ہوتا ہے. کہ ہر جو نیشن ہے، قوم ہے، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، ان کی اپنی ویلیوز ہیں، ان کا اپنا ایک سویلائزیشن ہے، ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے جو ان کو دوسری کسی بھی نیشن سے ڈیفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح بے شک دیکھ لیں پاکستان، یہ چیز تو بلکہ ہماری پارٹیشن کی بھی بیس بنی نا. دوسرے انڈیا سے پارٹیشن جب ہوئی تو اس میں سب سے بڑی چیز تو ہمارا مذہب تھا، دوسری ہمارے اپنا کلچر تھا جو ان کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تھا. ابھی یہ دیکھ لیں کہ مشرق اور مغرب کیوں کہا جاتا ہے جی. یہ آپ اکثر اپنی ڈیلی لائف میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو مغرب کی ویلیوز ہیں، یہ ہماری نہیں ہیں، یا یہ مشرقی روایات ہیں، ان پر ہی کاربند رہنا چاہیے. تو یہ کیوں بات ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مشرق اور مغرب کی جو اقوام ہیں، قومیں ہیں، ان کے اپنے اپنے الگ الگ تمدن ہیں، ان کے اپنے اپنے رواجات ہیں، ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے پاکستان اور بھارت بے شک نیبرز ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک ثقافت ہے، تمدن ایک دوسرے سے مختلف ہے. اور ایکچولی تمدن ہوتا کیا ہے؟ تمدن یعنی ثقافت کیا ہے؟ آپ بار بار لفظ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلچر ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، یا ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے، یا یہ تو مغربی کلچر کی چیز ہے. تو ایکچولی کلچر کیا ہے؟ آپ کا جو اسپیسیفک لائف سٹائل ہوتا ہے اسی کو ہی آپ کا کلچر کہتے ہیں. مطلب آپ جس طرح کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، آپ کے بڑے، آپ کے باپ اجداد، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، باقی آپ کا اہل کا احباب جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کلچر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ لیں کہ اگر بینگ اے مسلم بات کریں تو جو ہمارا مذہب ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے قائد ہیں، جو اپنے مذہب کے بارے میں ہماری فیلنگز ہیں، جو ہماری روایات ہیں، وہ ہم نے دیکھا کہ جی اچھا ہمارے والدین ایسے کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے والدین ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نسل در نسل ہوتی ہوئی چیز جو ہم تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنے کلچر کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا کلچر کہتے ہیں. اور پھر اس کلچر کا ہماری قومی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہر قوم اور معاشرے میں ایسے ثقافتی ادارے ہوتے ہیں جو قومی زندگی پر اپنے گہرے جو ہے نا نشانات چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ادارے کون سے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی فیملی بھی ایک ادارہ ہے، اور دین ایک اسٹیٹ بھی ایک ادارہ ہے. بینگ اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو یہ چیز ضرور باور ہوگی کہ آپ کی اسٹیٹ بھی ایک ادارہ ہے، آپ کا گھر بھی ایک ادارہ ہے، آپ کی فیملی ایک ادارہ ہے، خاندان، برادری. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ثقافتی ادارے ہیں جو قومی زندگی پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلے ہمارا خاندان، برادری. ٹھیک ہے. انسان کی پرورش و نشوونما خاندان میں ہوتی ہے، اور ہر خاندان کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں. بچہ اپنی تربیت کے دوران ان عقائد و رواجات کا اثر قبول کرتا ہے، اور بالآخر یہ اقدار اس کی طرز زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. خاندان اور برادری کے خیالات کا اثر ہر شخص قبول کرتا ہے، اور ابتدا میں ہی وہ کچھ کہتا اور سوچتا ہے جو ثقافتی ورثہ کے طور پر اس کے خاندان سے حاصل کیا ہو. ٹھیک ہے. ایون اگر آپ کے پولیٹیکلی میٹرز بھی ہوں تو اگر ہم صرف اپنے ہی ایگزامپل لیں، آپ سب اپنے بارے میں سوچو، تو اگر کوئی پولیٹیکلی ایشوز ہوں تو آپ ویسا ہی سوچتے ہیں جیسے آپ کے گھر والے سوچتے ہیں. ایسا ہے نا. کیونکہ مغربی ممالک میں تو خاندان کی اہمیت کافی کم ہو گئی ہے. ان کا اتنا، ان کی فیملی کا ان کی لائف میں اتنا رول نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے فیملی. ہمارے نظریات ویسے ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے پیرنٹس کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
مذہب اور عقیدہ مختلف قوموں کا کسی نہ کسی عقیدے یا مذہب سے تعلق ہوتا ہے، لہٰذا مذہبی تعلیمات ان کے ذاتی اور قومی کردار پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔ اسلامی ممالک کے لوگ عالم اسلام کے اتحاد کو پسند کرتے ہیں، ان کا معیشت اور سیاست کے بارے میں خاصا نقطہ نظر ہے۔ مغربی ممالک میں جو جمہوریت کے خالق سمجھے جاتے ہیں وہ ہر مسئلہ کو جمہوری انداز میں طے کرنے کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور نمائندگی سیاسی جماعتوں اور انتخابات ان کے ہاں ناگزیر ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مذہب جو ہے اور جو آپ کے عقیدہ ہوتا ہے وہ آپ کی لائف پر بہت زیادہ اہم اثرات چھوڑتا ہے، مرتب کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگیوں میں، اگر آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیوں میں اسلام کا کتنا زیادہ رول ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مذہب کے سینیریو پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری اوپینین وہی بنتی ہے جو ہمارا مذہب ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کرسچینٹی سے تعلق ہے یا جس بھی مذہب سے تعلق ہے تو وہ ان کی جو اوپینین ہوتی ہے وہی بنتی ہے جو ان کے مذہب میں ہوتا ہے، اور یہ چیز جو بات آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سمجھائی جاتی ہے وہ آپ کے دل پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی ایگزامپل دے رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں جی یہ بات ایسے ہے ویسے ہے، ہاں وہ آپ اس کو ایک بات سن لیں گے، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا، اگر میں کوئی ایسی ایگزامپل دوں گی کہ جو یہ میں بات کر رہی ہوں اس کے بارے میں اس سے جو اس ٹاپک پر یہ ایک حدیث ہے، یہ سنت ہے، یا آپ کو یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ویسے ملتا ہے، تو آپ کو وہ بات بہت زیادہ پر اثر لگتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ کا اسی طرح سے مذہب کے علاوہ جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، جو آپ کا سیکٹ ہے، آپ کے اوپر اس سے ریلیونٹ بات بہت زیادہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ طبی ملان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بائی نیچر کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہر ایک قوم کا ایک رجحان ہوتا ہے، کچھ قومیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، کچھ قومیں بہت جیسے کہ ہندوؤں کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ایک مکار اور عیار قسم کی قوم ہے، اور اگر ہم برطانیہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے قدامت پسند ہیں، وہ اپنی قدامت پسندی کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ جدید دور میں بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بادشاہت کو زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم امریکن قوم کی بات کرتے ہیں تو وہ جدت پسند ہیں، وہ نئے جو ہے وہ تجربات کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے لوگ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم بڑی جوشیلی قوم ہیں، جس چیز کو بھی شروع کرتے ہیں بڑے جوش و خروش سے، اور کوئی بھی یہاں پر موومنٹ شروع ہوتی ہے اس کے اوپر اتنا زور شور ہوتا ہے، جوش ولولہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہر قوم کا ایک اپنا طبعی ملان ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کی اوپینین بنانے میں ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں کا طریقہ تعلیم اور معیار بھی طلبہ کے کردار کو تشکیل کرتا ہے، اور بالآخر ان کی رائے کو خاص انداز میں متاثر کرتا ہے۔ ہماری نوجوان نسل کا مذہب کی طرف جھکاؤ ایسی رائے تشکیل دینے کا متقاضی ہے جو اسلامی اقدار پر مبنی ہو۔ اساتذہ اور درسگاہوں کا ماحول بھی ثقافتی نشو و نما کے عمل پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ خاندان، برادری، مذہب اور عقائد اور طبی ملان اور درسگاہیں ہر قوم کے ثقافتی ورثہ کو تشکیل دینے والے ادارے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم نے اوپر ساری ڈسکشن سے یہ دیکھا، ہم نے خاندان اور برادری کا رول دیکھیں، یا مذہب کا دیکھیں، عقائد کا دیکھیں، یا جو کسی کی بینگ اے نیشن ایک نیچر ہے اس کو دیکھیں، یا اپنے آپ انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا انسان کی اوپینین بنانے میں بڑا وائٹل رول ہوتا ہے، اور ہر فرد پر ان کا اثر ہوتا ہے، یہ اثر نسل در نسل منتقل ہوتا آتا ہے، اور اسی طرح قومی اور سیاسی معاملات میں ثقافتی ورثہ کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ رائے عامہ پر یہ عوامل اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور رائے عامہ کی تشکیل میں یہ ثقافتی ورثہ شامل ہوتا ہے، اور رائے عامہ کا اظہار ان عناصر کے زیر اثر ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے بہت لیس ٹاپک رہ گئے ہیں، ایک یا دو ٹاپک رہ گئے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ لائیو آپ کو یہ سارے کرائے جائیں، لیکن ٹھیک ہے جب تک ہو رہی ہے آن لائن کلاس چلتا رہے گا ایسے ہی۔
تو آپ ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلچر کا اور پبلک اوپینین کا کیا آپس میں رول ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں, اور خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.